اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرات، یہ سورۃ تکاثر ہے، سورۃ نمبر 102، ترتیب کے لحاظ سے 102 اس کا نمبر ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ کل جو ہم نے سورۃ القاریہ کا ترجمہ اور مختصر اس کا مفہوم دیکھا تھا، وہ بھی مکی تھی، یہ بھی مکی ہے۔ مضمون بھی دونوں کا تقریباً ایک ہی جیسا ہے۔ اس کے آخرت اس کا بھی موضوع تھا، اور اس کے کچھ قیامت کے احوال بیان کیے گئے تھے، پھر عملوں کے نتیجے میں وہ انجام بتایا گیا تھا۔ آج کی جو صورت اس میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو آخرت سے غافل ہیں، آخرت میں اعمال کی جواب دہی سے غافل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سفر اسی طرح جاری رہے گا، اور جو ہم اعمال جس طرح کے کر رہے ہیں کوئی اس سلسلے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بتائی ہے کہ غفلت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ تو شروع کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں تکاثر نے۔ تکاثر ہوتا ہے مال و دولت کی کثرت کی ہوس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یعنی مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس سے غافل کر دیا ہے؟ اپنے مقصد حیات سے غافل کر دیا ہے، آخرت میں عملوں کی جواب دہی سے غافل کر دیا ہے۔ اس سے غافل کر دیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی گزار کر اپنے مالک کے پاس پہنچنا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب انسان لوٹ کر جائے گا اللہ کے پاس تو اسے اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا کہ کیا اس نے عمل کیے، اور پھر اس کے نتیجے میں اسے جنت یا دوزخ ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہے الہاکم، الہا میں نے ہوتا ہے غافل کرنا، الہا لاہو سے یہ بنا ہے۔ لاہو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے غافل کر دے، اہم کاموں سے غافل کر دے، لاہو اسے کہتے ہیں۔ اور جس سے انسان کو لذت اور فائدہ کچھ حاصل ہو اس کو بھی لاہو کہہ دیتے ہیں۔ تو الہا کا مطلب ہے لاہو میں مشغول ہو کر کسی کو بے خبر کر دینا اپنے انجام سے، لاہو میں مشغولیت کا اپنے انجام سے بے خبر کر دینا۔ الہاکم بے خبر کر دیا، لاہو سے یہ بنایا لفظ، بے خبر کر دیا تم کو، غافل کر دیا تم کو۔ کس نے؟ آگے تکاثر نے، تکاثر اس کا فاعل تھا، تکاثر نے اے انسانوں تمہیں غافل کر دیا ہے، بے خبر کر دیا ہے اپنے مقصد حیات سے۔ تو تکاثر کا لفظ جو ہے کثر سے بنا ہے، یعنی مال و دولت اور عزت و جاہ کی کثرت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں تکاثر، مال و دولت کی کثرت کی ہوس نے تمہیں اے انسانوں غافل کر دیا ہے اپنے مقصد حیات سے۔ جلالہ نے کیا اللہ کی اطاعت سے غافل کر دیا ہے، اس کی بندگی سے غافل کر دیا ہے جو انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ دنیا کی زندگی گزر جائے گی اور تم قبروں سے جا ملو گے۔ حتیٰ غائب کے لیے آتا ہے کہ یہ اسی طرح تمہاری غفلت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری دنیاوی زندگی کا سفر ختم ہوگا اور تم قبروں سے جا ملو گے۔ مقابر کہا گیا، مقبرہ کی جمع ہے یہ۔ زورتن جو ہے یہ لفظ زیارت سے بنا ہے، تم زیارت کرو گے، تم جا ملو گے، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملو گے۔
تو زندگی وہاں ختم نہیں ہوتی، دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہے اور پھر اصل زندگی، دوسری زندگی شروع ہوتی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، اور اس کی پہلی جو منزل ہے، پہلا مرحلہ ہے، وہ برزخ ہے، قبر ہے۔ تو قبر میں انسانی جسم تو بیکار ہو جاتا ہے، لیکن اس کی روح زندہ رہتی ہے اور زندگی ایک دوسرے جہان میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ غفلت جو ہے یہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو کر تم قبروں سے جا ملو گے۔ یہ وجہ بیان کی کہ کیوں انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، مقصد حیات سے غافل ہو جاتا ہے، وہ تکاثر ہے۔ مال و دولت کی کثرت کی ہوس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، مال و دولت کی کثرت کی ہوس یہ ختم نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کی خواہشات کو پورا کرے گی۔ تو اس حقیقت کو اللہ نے بتایا ہے کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا ہے مقصد حیات سے، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملو گے، زندگی کا سفر تمہارا ختم ہو جائے گا اور دوسری زندگی شروع ہوگی۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم جان لو گے۔ کلا یہ تردید کے لیے ہے، کسی کے ذہن میں کوئی اس کا خیال ہے تو اس کی تردید کے لیے۔ تو انسان دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے، وہ آخرت کو سمجھتی ہے کہ شاید کچھ نہیں، دنیا یہ سب کچھ ہے، موت کے بعد کیسی زندگی، دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے خیالات کی تردید کے لیے ہے کہ ایسا ہرگز نہیں جیسا تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ سوف تعلمون، سوف مستقبل کے ساتھ مضارع کو مخصوص کرتا ہے، تعلمون فعل مضارع تھا، عن قریب تم جان لو گے، زیادہ دیر نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، عن قریب تم حقیقت کو جان لو گے۔ کس غفلت میں گزاری ہوئی زندگی کا انجام کیا ہوتا ہے ابھی وہ تمہارے سامنے نہیں آیا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، عن قریب تم جان لو گے۔ تو یہ 2 دفعہ جملہ آیا کلا سوف تعلمون، تو ہمارے مفسرین کہتے ہیں یہ تنبیہ کے لیے، زوردار تنبیہ کے لیے کہ خبردار رہو، ابھی زندگی کا انجام تمہارے سامنے نہیں آیا، زندگی کا دوسرا رخ ابھی تمہارے سامنے نہیں آیا، عن قریب آ جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا کی زندگی سب کچھ، ایسا نہیں، عن قریب تم جان لو گے کہ اصل زندگی کون سی ہے۔ پھر ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، عن قریب تم جان لو گے۔ تو بعض ہمارے مفسرین سمجھتے ہیں کہ ایک سوف تعلمون ہے کہ قبر میں پتہ چل جائے گا، اور دوسرا ہے کہ جب قبروں سے اٹھیں گے حساب و کتاب کے لیے تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ زندگی کا دوسرا رخ کون سا ہے، اور وہی اصل رخ ہے زندگی کا، اور وہ لامتناہی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم سے، علم الیقین سے تم جان لیتے اس دنیا کی حقیقت کو اور آخرت میں جزا و سزا کو۔ آخرت میں جب انسان کو اس کے عملوں کا بدلہ ملنا ہے، جزا و سزا، اس کو دنیا کے اندر جانا جا سکتا ہے علم الیقین سے، لیکن انسان بڑا غافل ہے، کوتاہ اندیش ہے، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آخرت نظر تو نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں جی کہاں ہے وہ آخرت، کہاں ہے حساب و کتاب؟ تو اللہ تعالیٰ نے افسوس کا اظہار کیا کہ کاش تم جان لیتے، علم الیقین، یقینی علم سے جان لیتے کہ آخرت میں جزا و سزا ہونی ہے۔ قرآن نے بھی اس کے دلائل پیش کیے ہیں، سب انبیاء کرام اس کی گواہی دیتے رہے۔ علم الیقین ہوتا ہے جو دلائل سے حاصل ہو علم، اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ سے یقین پھر آتا ہے دلائل، علمی دلائل کے ساتھ، کہ دنیا میں رہ کر علمی دلائل کے ساتھ تم اس کو جان سکتے تھے، کاش تم جان لیتے۔
تو اس برے انجام جو بعد میں ہونے والا ہے اس سے تمہیں واسطہ نہ پڑتا۔ کاش کہ تم علم الیقین سے جان لیتے کہ جزا و سزا آخرت میں ہونی ہے، دنیا کی زندگی کو کھیل اور تماشا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے سورۃ المومنون کے آخر کے اندر، کیا انسان کیا سمجھتا ہے؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین آسمان سارے ان کے ایک غایت اور مقصد اس کے تحت پیدا کیا ہے۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو تو پھر تو یہ کھیل اور تماشا بن جائے گی۔ یہاں نیکی اور بدی کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کا انجام ایک جیسا ہوگا۔ تو اللہ نے یہ بھی قرآن میں کہا ہے کہ کیا ہم جو نیک لوگ ہیں اور برے ان کو برابر کر دیں گے؟ نیک آدمی ہے کہ نیکی کرتا رہے، ایک آدمی ہے وہ برے کام کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے؟ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ صورت آپ کی ہے سواد، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو فساد کرنے والے ہیں، کالمفسدین فی الارض، جیسے وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقی لوگوں کو فاجروں اور فاسقوں اور فاجروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے انکار کے لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں کا ایک جیسا انجام ہو۔ تو اس کے لیے آخرت کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے دلائل کے ساتھ انسان کو سمجھایا ہے کہ وہاں انسانوں کو اپنے عملوں کا بدلہ ملے گا، جزا و سزا ہوگی، اور یہ نہیں کہ ویسے کسی کو وہاں کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، اپنے اپنے عمل ہی کام آئیں گے، عملوں کا وہاں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کلا لو تعلمون، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھتے ہو، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ اس حقیقت کو جان لیتے کہ دنیا کی زندگی میں جو اعمال ہیں ان کا بدلہ ملنا ہے، جزا و سزا یقینی ہے، جہنم اور جنت سے واسطہ پڑے گا انسانوں کو۔ آگے فرمایا لترون الجحیم، لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ اس پر شد آئی ہے، تو یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو ترجمہ ہوگا البتہ ضرور تم دیکھو گے، الجحیم جہیم کو دیکھو گے۔ جہیم جہنم کو کہتے ہیں کہ جہنم کو تم ضرور دیکھو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی چلو جہنمی تو دیکھیں گے، سارے لوگ دیکھیں گے، تو قبر میں ہے کہ ہر ایک کو دکھائی جاتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی۔ نیک لوگوں کو تو دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ جہنم تھی، اگر تم اچھے عمل نہ کرتے تو تمہیں یہاں جانا تھا، لیکن اب یہ نہیں، اب یہ جنت ہے، یہ جنت دیکھو اب تمہارا ٹھکانہ ادھر ہوگا۔ اس طرح جہنمی کو بھی دکھائی جاتی ہے پہلے جنت کہ دیکھو تم اگر اللہ کے احکام مانتے تو یہ تمہیں ملتی، لیکن تم نے نہیں مانے، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ جنتیوں کو کہا جاتا ہے جہنم سے تم بچ گئے، اب تم جنت میں جاؤ گے، تو ضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر یقیناً تم یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے، عین آنکھ ہوگی یقین، یقین کی آنکھ کے ساتھ دیکھو گے۔ دنیا میں تو علم الیقین سے آخرت کا عقیدہ بنتا ہے، آخرت پر یقین پیدا ہوتا ہے استدلالی علم کے ساتھ، لیکن جب قبر میں انسان پہنچے گا تو پھر اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ یہ ہے جہنم۔ اور اسی طرح جب وہ حساب و کتاب تو پھر تو اس میں واسطہ پڑ جائے گا کہ جہنم میں پھینکا جائے گا برے لوگوں کو، اور نیک لوگوں کو جنت کی صورت میں انعام ملے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آخری آیت ہے، پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں لام تاکید کا ہے اور آگے نون ثقیلہ ہے، پھر ضرور، البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، حساب و کتاب کے دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ نعیم اور نعمت ایک ہی چیز ہوتی ہے، جنت کا نام بھی ہے جنت النعیم،
نعیم اور نعمت ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز ہے جس سے انسان کو لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ تو نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی ہیں جس دنیا کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس سے 5 چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، ورنہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا کہ عمر کس طرح تو نے گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں بسر کی، کن کاموں میں بسر کی، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک کا عمل کیا۔ تو نعمتیں اللہ کی بہت ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتیں انسان شمار کرے تو وہ گن نہیں سکتا۔ یہ انسان کا جسم بھی بڑی نعمت ہے، صحیح سلامت جسم ہو، آنکھیں بھی نعمت ہیں، جسم کے اعضاء بھی نعمت ہیں، مال و دولت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ یہ ہر نعمت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتوں نے کہاں استعمال کیے۔ تو یہ حساب و کتاب کا دن ہے۔ بعض پرس ہوگی، یہ زندگی اسی طرح نہیں بسر ہوتی رہے گی، اور یہ آخرت کے اندر انسان کو پتہ چلے گا، لیکن پھر اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو سبق یہ ہے کہ اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے دنیا میں تیاری کی جاتی ہے۔ اچھے عمل انسان کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور برے عمل جہنم کی طرف، اور جہنمی پھر پچھتائیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں اس سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق۔